السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام در حقیقت کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان توصیف حاضر خدمت ہے۔ نیا سال شروع ہو گیا ہے، 2024 کا سال پی ٹی وی کے ناظرین کو بہت بہت مبارک۔ آج ہم 3 ایشوز پہ ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ 2024 کا سال جو ہے وہ ہماری اکانومی معیشت کے لیے، دنیا کی معیشت کے لیے اور پھر پاکستان کی معیشت کے لیے کیسا رہے گا، پلانز کیا ہیں اور پراسپیکٹس کیا ہیں، خطرات کیا ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور ظاہر ہے ہم دنیا سے علیحدہ تو نہیں ہیں، تو اس سے ملا کر ہماری بات ہوگی۔ دوسری بات، ہم ٹیررزم کے حوالے سے بات کریں گے، دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے ملک میں ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے، تو اس پر بات کریں گے کہ یہ کس طرح کے گروہ جو ہیں ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں اور ان کا کلا کما کس طرح ہو رہا ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور قوم کو اس معاملے پہ کس طرح متحد کیا جا سکتا ہے۔ انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں انتخابات کو دہشت گردی سے کیا خطرہ ہے، اس پر بات ہوگی۔ تیسرا، ہم اپنا جو سیگمنٹ کرتے ہیں، ایک اور پاپولسٹ لیڈر کی کہانی جس نے اپنے ریٹورک سے، اپنی مختلف باتوں سے آسان حل دے کے اپنی قوم کو تباہی تک پہنچایا، اس پر بات ہوگی ہمارے تیسرے سیگمنٹ میں۔ تو ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں عبدالحی گیلانی صاحب، آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے استاد ہیں، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے، ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے لائر ہیں۔ یہ بک ریڈر ہیں، بڑے معلومات رکھتے ہیں، اور ان معاملات پر بات کرنے کے لیے انہیں آج ہم نے زحمت دی ہے۔ کچھ تاریخ کے اوراق ہم نے پلٹنے ہیں، تو اس میں وہ ہمیں مدد کریں گے۔ اکانومی پہ بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس آپ کی دعا۔ 2024 شروع ہو گیا گیلانی صاحب جی، اور اس میں بہت سارے امیدیں بھی ہیں، جیسے کہ پچھلے 5-6 ماہ سے، بلکہ 1.5 سال سے ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بھی بچایا، اور اب 2024 میں امیدیں ہیں کہ جو اقدامات لیے گئے 2023 کے آخر میں اور شروع میں، تو ان کے شاید فروٹس 2024 میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ بھی سارے فروٹس ہی آ جائیں گے، لیکن کچھ اثرات ضرور پازیٹیو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح دنیا میں 2023 میں، پہلے ہم بلکہ پورے ورلڈ میں چلے جاتے ہیں، کہ 2023 ریسیشن کا سال پریڈکٹ کیا گیا تھا پوری دنیا میں، لیکن حیران کن طور پر امریکہ نے بڑا اچھا پرفارم کیا، اور انہوں نے، میرا خیال ہے کہ بھی اس ریسیشن اور انفلیشن کا جو ان کے بارے میں پریڈکشن تھی، اس کو بڑا اچھا کنٹرول کیا ہے۔ وہاں مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی ہے، اور اس میں امریکہ اس وقت 20 ملین بیرل جو ہے وہ تیل خود پروڈیوس کر رہا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ سعودیہ ہے اور یو اے ای ہیں۔ یہ وہ سٹیٹس ہیں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے۔ چائنا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اکانومی سلو ہونے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو دنیا کے جو اثرات ہیں، جو دنیا کی اکانومی کے ہیں، جیسے کہ جنگ ہو رہی ہے فلسطین میں، تو جو کہا جا رہا تھا کہ جی وہاں پر جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی، وہ نہیں ہو رہی، اور اس میں پاکستان جیسی معیشت جو کہ اب سنبھل رہی ہے، تو اس کو کافی زیادہ آسرا نہیں ہوگا کبھی، کیونکہ تیل پروڈیوس ہو رہا ہے، اور اس تمام کرائسس کے باوجود تیل کی قیمتیں اوپر نہیں جا رہی۔ توصیف صاحب، آپ نے جو بات کی ماشاءاللہ بڑی زبردست، لیکن آپ نے ساتھ جو تیل کی قیمتیں اوپر نہ جانے کا اور ریسیشن سے نکلنے کی جو بات کی ہے، وہ آپ نے خود بتا دیا کہ امریکہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دیئر ہسٹری وہ 20 ملین بیرل تیل پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو وہ جو 20 ملین بیرل پر ڈے تیل پروڈیوس کر رہے ہیں، اس نے وہ جو اس کی غزہ کی اسرائیل والی جنگ تھی اور یوکرین کے جو اثرات تھے، ان کو کافی حد تک سبسیڈائز کیا، اور اس کو جو آئل پرائس ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ، اس کو نارمل رکھنے میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے۔ اور اس میں امریکنز نے کیا تو اپنے فائدے کے لیے، لیکن وہ اس کا فائدہ ساری دنیا کو ہوا، اور ہمارے جیسے غریب ملکوں کو تو زیادہ ہوا۔ پاکستان ہو گیا، کینیا ہو گیا، جو غریب ملک ہیں۔ ہماری ایک اور بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے 3 ملکوں کا نام لیا، پرٹیکولرلی امریکہ، سعودی عربیہ اور یو اے ای۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں ملک جو ہیں یہ پاکستان کے ڈونرز ہیں۔
ہمیں ڈونیشن بھی ملتی ہیں، ہمیں ان سے قرضے بھی ملتے ہیں، ہمارے جو بینک ڈپازٹس ہیں، ہمارے جو فارن ایکسچینج ہیں ان کو وہ ری رول بھی کرتے ہیں، پرٹیکولرلی سعودی عربیہ بلکہ ہمارا کوئی برادرانہ تعلق سے بھی زیادہ والا کچھ تعلق ہے، اسپیشلی ان دو ملکوں کے ساتھ۔ امریکہ کے ساتھ ہماری ڈپینڈنس جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ہماری جو پرٹیکولرلی جو ہماری ڈیفنس کی جو ہماری ڈیلز ہیں، وہ اس کی جو اکوپمنٹس ہیں، ان کا جو اسپیئر پارٹس ہیں اور دوسری چیزیں، وہ امریکہ کے ساتھ ہماری بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے، اور امریکہ کو ہم کسی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے۔ میرا نہیں خیال کبھی ایک سپر پاور کو ہم کسی بھی طرح اگنور کریں، نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، وی کانٹ افورڈ۔ بلکہ ہم تو اس حد تک جا رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش نیو ٹائز ود رشیا، کہ ہم رشیا کے ساتھ بھی تھوڑا سے فرینڈلی ہو جائیں تاکہ وہ ان کی جو ہمارے خلاف اینیموسٹی ہے، اینیمیٹی وہ کم ہو۔ چائنا کا آپ نے بات کی، چائنا جو ہے نا وہ اپنے جو گروتھ کا جو پیک تھی نا وہ پہنچ گیا۔ گیلانی صاحب ایک اور بھی بات ہے نا کہ 2018 سے جو اقدامات لیے ہیں امریکہ نے چائنا کی ایکسپورٹ کے حوالے سے، جو چائنا کا مال وہاں جاتا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی یہ سٹیٹسٹکس ہیں کہ 10% جو ہے وہ کٹ آیا ہے امریکہ کے لیے چائنا کو، تو اس وجہ سے بھی کوئی سلو ڈاؤن کا پروسیس جو ہے۔ تقریباً $1 ٹریلین کے راؤنڈ اباؤٹ چائنا کی ایکسپورٹ ہے امریکہ کو، جی، تو اس کا 10% بھی جو ہے $100 بلین ہے، تو وہ دیٹ از اے ہیوج اماؤنٹ۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے بات، وہ اس میں یہ ہے کہ چائنا یہ جو گولڈ کی پرائس جو نیچے نہیں جا رہی، تو چائنا جو ہے وہ گولڈ بائی کر رہا ہے، اور انرجی کا جو ہے نا یہ آئل کا جو ایشو ہے، اس میں چائنا کے جو سلو ڈاؤن پروسیس ہے اس کا بھی شاید ایفیکٹ ہے کہ وہ اس کی آئل کی پرائسز اوپر نہیں جا رہی۔ چائنا کو آئل کی جو ضرورت تھی وہ انہوں نے اپنی پالیسی بنائی تھی، کافی حد تک ان کی ڈیپینڈنس تھی کہ جو ہم گوادر کے ذریعے سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے۔ دوسری طرف جو ان کا بے آف ملاقہ ہے وہاں پہ ان کے لیے پرابلم آ رہی ہے، فلپینز بھی وہاں پہ کینڈیڈیٹ کلیمنٹ ہے، ویتنام بھی ہے، انڈونیشیا والے بھی تھوڑا سا حصہ مارتے ہیں، تو ان کو آئل کی جو بائنگ ہے اس میں پرابلم ہے، ان کو وہ پرائس پہ آئل نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ان کی جو آئل کی کنزمپشن ہے اور آئل کی جو بائنگ ہے وہ کم ہے۔ لیکن ہمارے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ چلیں ہم نے دنیا پہ تو بات کر لی، ہمارے پراسپیکٹس تو بڑی طاقتیں ہیں اور ان دونوں سے ہمارا تعلق ہے، اور چائنا سے تو بالکل ہی ایک برادرانہ تعلق ہے۔ اگر ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں اسپیشلی ایس آئی ایف سی کے حوالے سے، اگر ہم بطور نیشن ایک فیصلہ کر دیں کہ ہم نے اس کرائسس سے نکلنا ہے، کیا فیصلہ ہو نہیں چکا؟ نہیں، بطور نیشن میں بات کر رہا ہوں، آل لیولز، ہر بندہ کہے گا جی ہم، جس کو بار بار ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے جی وہ مساک معیشت جو ہے کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے، تو ہمارے پاس اتنی واسٹ اپرچونٹیز ہیں کہ وہ آئی کانٹ ایکسپلین۔ دیکھیں ہمارے پاس اس قدر بیرن لینڈ ہے جس کو کہ ہم کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کی پالیسی جو ہے وہ بنانا گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ کی جو منرلز ہیں ان میں اس وقت جو آپ کے پرٹیکولرلی گلف سیڈس دی آر ویری مچ انٹرسٹڈ۔ نہیں، یہ تو اس پہ تو کام ہو رہا ہے، اسی لیے ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں آیا ہے نا کہ یہاں پہ گورنمنٹ جو انویسٹرز ہیں انہیں ایک پروٹیکٹ کیا جائے، انہیں یہ ایک سیکیورٹی کا احساس ہو کہ ہم جو انویسٹ کریں گے وہ محفوظ ہے ہمارا پیسہ۔ اب انویسٹر جو مانگ رہے ہیں جی ایس آئی ایف میں، تو جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو دوسرے برسر اقتدار جو ہمارے انفلوئنشل طبقے ہیں وہ سارے اس طرح کی گارنٹی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور بلکہ دے رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں۔ لیکن تحصیل صاحب جو انویسٹر ہے وہ چاہ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی، کہ کانسٹیٹیوشن میں ایسی چیز شامل ہو کہ ویئر اٹ از ان بلیک اینڈ وائٹ، کم وٹ میں تحصیل صاحب کی گورنمنٹ آئی یا کسی کی بھی گورنمنٹ آئے وہ ہمیں ٹچ نہیں کرے گی، ہماری انویسٹمنٹ کو ٹچ نہیں کرے گی۔ یہ اگر جو قومیں ترقی کرتی ہیں اس میں ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جنہوں نے انڈسٹریلائز ہوئے ہیں جو قومیں اور انہوں نے ترقی کی ہے، تو یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ کوئی بھی آئے
آپ جو ہے جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہر صورت میں کنٹینیوٹی میں رہنی چاہیے، Continuity اس کا آپ اور کی سیاست سے اور باقی معاملات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب کنٹینیوٹی میں جو سیکیورٹی وہ مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی۔ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے دینی ہے، اور پارلیمنٹ نے جب کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دینی ہے تو وی ڈونٹ ہیو گاٹ نیشنل اسمبلی ایٹ دا فار دا ٹائم بینگ۔ اب وہ اللہ کرے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو جائیں، ہمارے ہاں ایک حکومت بنے گی وچ ول بی اے کولیشن، اور پھر یہ ساری پارٹیاں مل کر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے، ان کو سیکیور کریں گے، اینڈ دین یو ول سی انشاءاللہ۔ یہ آپ ویسے خبر دے رہے ہیں، میرا تو خیال ہے کوئی انٹرنیشنل گارنٹی کی بات ہوگی۔ نہیں، انٹرنیشنل گارنٹی تو جب آپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو انٹرنیشنل گارنٹی تو ہو گئی، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کل کو دوبارہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ اب ہمارے یہاں 280 یہ روپے تو کا، ان کا ڈر بالکل مناسب ہے، وہ انویسٹ کرنا اب چاہتے ہیں۔ 280 روپے کا ڈالر ہے، $2 بلین ہے، وہ 560 ارب روپیہ بنتا ہے۔ وہ پی آئی اے لے لیں، پی آئی اے میں آگے کل کو انویسٹمنٹ کر دیں، جہاز لے آئیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کی جو کھڑے ہیں ان کی ریپیئر اور مینٹیننس کریں، فار دیٹ میٹر کسی اور بندے کی حکومت آ جائے، کسی ایسے بندے کی حکومت آ جائے کہ جو ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ یا سٹیل مل ہم پرائیویٹائز کرتے ہیں، اب سٹیل مل صاحب کے معاملے میں چیف صاحب نے آرڈر کر دیا، جی نہیں جی یہ نہیں ہوگی، 300 ارب روپیہ ہم اس وقت سے خرچ کر چکے ہیں سٹیل مل پر۔ نہیں، ایسے تو ملک نہیں چلتے، تو پھر ظاہر ہے ہم پیسے ڈال آپ کا رہے ہیں۔ ریلوے میں کی حالت دیکھ لیں، سٹیل مل کی حالت دیکھ لیں، پی آئی اے کی حالت دیکھ لیں، اور بھی اپنا پبلک سیکٹر کی جو چیزیں ہیں ان میں کیا ہے۔ ابھی آپ ایک گورنمنٹ پالیسی کرے، چاہے الیکٹڈ ہے چاہے نا الیکٹڈ ہے، چاہے یہ والے آج جو ہمارے کیئر ٹیکرز ہیں، آلدو دے آر ود دی مینڈیٹ، کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے ان کا، قانونی مینڈیٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے جی، اور وہ اگر کہیں جی کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں تو 1 منٹ میں یہاں پہ ہڑتالیں، اور یہاں پہ جناب ای پی آئی اے آپ تو پرائیویٹ، پھر آپ والی بات کہ ہم بطور قوم بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے معاشی مشکلات سے نکلنا ہے، تو پھر یہ ہڑتالیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ توصیف صاحب، آپ ایک جو سکول ہے نا، ایک پرائمری سکول آپ کے معاہدے میں، اس کو پرائیویٹائز کرنے کی گورنمنٹ بات کرے گی نا تو ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی، یہ کیونکہ مائنڈ سیٹ گورنمنٹ تو بدلنا پڑے گا۔ یہ گورنمنٹ کی جو جاب ہے اس میں سیکیورٹی بڑی ہے، جب مرضی جائیں جب مرضی نہ جائیں، جب مرضی نہیں، یہ تو ہڑتال ہمارا کرتے ایک ہیں، مائنڈ سیٹ بن گیا کہ گورنمنٹ کی جاب ہو اور پھر پینشن ہو، اور پھر پینشن ہو، اور کام کریں یا نہ کریں، نہ پیسے وہ ہونے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پیسے کہ ہونے۔ بس تنخواہ آتی رہے، اس کے بعد پینشن آتی رہے اور پرکس اینڈ پریویلیجز ملتے رہیں، تو یہ تو ہمارا ایک اور ہم روتے ہیں کہ جی یہ ہمارے لیڈروں نے یہ کر دیا، وزیروں نے یہ کر دیا، سیکرٹریوں نے یہ کر دیا، وزیر اعظم نے یہ کر دیا۔ یہ ہمارے جو درجہ چہارم کی ملازمت ہے وہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ ہمارے گھٹنوں میں بیٹھا ہوا ہے ہر بالکل۔ چیز، یہ ہر بندے ہمارا جو کا، ہر کلرک ہے مسئلے اس کا۔ کی بھی یہی خواہش ہے، جو پیون ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے، جو سیکشن افسر ہے یا بڑا افسر ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ پرائیویٹائز نہیں ہونے دینا، آئی نیڈ آل دا پرکس اینڈ پریولیجز، اور مجھے پیسے ملنے چاہیے اور پینشن ملنی چاہیے۔ لیکن 75 سالوں کا یہ عادتیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ ہی ختم ہوں گی، کچھ ٹائم تو لگے گا۔ سر نہیں، کوئی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، معاف ٹائم تو بالکل نہیں ہے، ٹائم تو بالکل نہیں ہے، ہمیں جلدی کرنا پڑے گا۔ آج آپ کی حالت یہ ہے، ہماری ویڈیو اپالوجی، شرم آتی بات کرتے ہوئے، کہ ابھی ہم نے کتنا پروٹیسٹ کیا بجلی کی پرائس پہ، ہماری گورنمنٹ بہت سو ہیلپ لیس کہ 1 روپیہ ہم، جی بالکل، گنجائش آئی ایم ایف نے کہا نہیں کر ہی سکتے نہیں جی تھی۔ آپ۔ صرف آئی ایم ایف کی بات نہیں ہے جی، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ نہیں چلو پیسے کی بات، پھر بھی ہم کوئی اور کاٹ کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، آئی ایم نے کہا نہیں جی آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، اسپیڈ میں۔ تو پھر ہمیں بھی کوآپریشن تو کرنا پڑے گا نا، تو پھر قوم کو بھی قوم cooperation کو بطور قوم سوچنا چاہیے۔ ایز این انڈیویجول تو میں اپنا کچھ کر دوں گا، لیکن ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور پھر ورچولی میں اس کا سفرر ہوں، میری اولاد سفرر ہے۔ اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے ایک بریک لے لیں ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر فوراً واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہمارا
ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس پہ ہم جو ملک میں اس وقت دہشت گردی کی لہر جاری ہے اور اس کے خلاف اقدامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں ہمارے گیلانی صاحب سے ہی. ان کا اس معاملے میں بڑا نالج ہے. گیلانی صاحب، الیکشن بھی آ رہے ہیں اور دہشت گردی بھی شروع ہو رہی ہے، اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے ہمارے لیے ایک وبال جان دوبارہ سے بنی ہے. ہم نے اس کا ٹھیک ٹھاک کلا کما کر دیا تھا، تو دوبارہ یہ معاملہ پھر سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر ان کو سینکچری بھی، پناہ گاہیں بھی مل گئی ہیں افغانستان میں، اور اس پر وہاں پر بیٹھ کے لوگ بھیجتے ہیں، اور اکثر جو دھماکے ہوتے ہیں اس میں سے افغان نیشنل لوگ نکلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعاون نہیں ہو رہا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھی یہ ان کا کیا، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، یا کیا ان کا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کئی گروپ اس وقت پاکستان میں سرگرم عمل ہیں. ظاہر ہے وہ اکیلے تو نہیں کام کر رہے، ان کے پیچھے کچھ طاقتیں ہوں گی، کوئی ان کے پیچھے انویسٹمنٹس ہوگی. یہ جو گوریلا فورس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، کوئی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کوئی تنخواہیں ہوتی ہیں، کوئی اسلحہ خریدنا ہوتا ہے. تو یہ کیا فنومنا ہے یہ ٹی ٹی پی کا؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ سر، اس میں جو ایک بات آپ مد نظر رکھیں کہ ہماری افواج نے بے پناہ قربانی کے بعد ضرب عضب جب شروع کی، اور وہ بڑا ایک سکسیسفل جو تھا، بے مثال سکسیسفل آپریشن تھا، اور اس کی مثال آپ کو ماڈرن ورلڈ میں نہیں ملتی کہ انہوں نے ود ان نو ٹائم اس سارے مسئلے سے جان چھڑا لی. سوات کلاسک ایگزامپل ہے. سارا پاکستان جی، وزیرستان کھل گیا وہاں پہ. وہ کیا، وہ وانا کا وہ جو بازار تھا جہاں پہ کھوپڑیوں کا فٹ بال ہوتا تھا، وہاں پہ مارکیٹ بن گئی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پچھلی رجیم نے جو کام کیا کہ وہ جو ایک رحم دلانہ پالیسی بنائی. بینش ہوئے ہوئے لوگ تھے، ان کو رحم دلانہ پالیسی میں 7,000 خاندان لا کے ہمارے سر پہ ٹھوپ دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہ اب 7,000 بندہ جو ہے وہ تقریباً 20-25-30,000 بندہ بن گیا ہوا ہے، اور ان کی جو سٹیکس ہیں وہ الیکشن کی آپ نے بات کی تو وہ آپ کو کلیئر ہے کہ وہ ان کی سٹیکس کیا ہیں. دیکھیں، یہ ایک تو ابھی ان کے کسی ایک عہدیدار نے بھی لکھا کہ وہ اس نے تو ایک ڈاکومنٹری میں تقریباً ویریفائی ہی کر دیا کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. تعلق کیا، ہمیں جو بتایا جاتا رہا کہ بھی یہ ایک علیحدہ سے ایک اینٹی ہے، اور وہ جو افغانستان والے ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ غلط تھا. دے آر سیم. اور دوسری بات یہ کہ بھی جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ان پہ بڑے اٹیک ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی گلہ شکوہ بھی کیا ہے اس معاملے میں. تو وہاں پر ٹی ٹی پی بھی ہے، پھر ایک ISIS یعنی داعش بھی ہے، اور کہنے کو سننے کو یہ آ رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ حملہ کر رہی ہے ان مذہبی جماعتوں پہ جو کہ وہاں پر جن کا اثر و رسوخ ہے، جن کا ووٹ بینک ہے، اور وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، اور وہ الیکشن پروسیس پہ یقین رکھتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو JUIF کے جلسہ میں جو دھماکہ ہوا، تو یہ بھی تو ایک معاملہ ہے کہ ان کے کئی دھڑے ہیں جو متحارب ہیں، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہاں پر نقصان پہنچا رہے ہیں. توصیف صاحب، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو مد نظر رکھنی پڑے گی وہ ہے کہ یہ جو آپ نے رحم دلانہ پالیسی کے تحت جو 7,000 بندہ بلایا ہے، پہلے تو دیکھیں گے ان کی سٹیکس کیا ہیں، ان کا انٹرسٹ کدھر ہے. ان کا انٹرسٹ ظاہر ہے اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہے جنہوں نے ان کو یہاں پر بلا کر ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر وہ پارٹی، ہر وہ گروپ جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، وہ ان کا، چونکہ اس پارٹی کے ساتھ، اس رجیم کے ساتھ ان کا سیاسی اختلاف ہے، تو وہ دشمن ہے. تو ہم اگر مولانا کو کام کرنے دیں گے، یا پیپلز پارٹی وہاں پہ جائے گی، یا مسلم لیگ جائے گی، یا اور پارٹیاں جو کہ ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتی ہیں، اگر وہ ان کو فری ایٹماسفیئر ملے گا تو وہ جو ان کے، کیا کہا جائے، جو ان کے ماسٹرز ہیں، جنہوں نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا تھا پچھلی حکومت نے، ان کو نقصان پہنچے گا.
تو انہوں نے پالیسی یہ رکھی جی کہ چاہے مولانا ہے چاہے کوئی اور پارٹی ہے ان کو ہم نے کمپین نہیں کرنے دیں. یہ مولانا بھی اور یہ جو ابھی آپ نے 2-3 پارٹیوں کا نام لیا ہے یہ بھی ان کے کاغذوں میں بین ہے جی بالکل بین ہے, وہ تو مولانا سے بھی زیادہ اور بین ہے. صرف ایک کوئی مخصوص پارٹی ہے کہ جی وہ الیکشن جی لڑ سکتی ہے, اس کی یعنی کہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ شاید اسی کو فری ہینڈ ہے کہ وہ وہاں الیکشن پہ لڑے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف. جی ہاں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف کہ وہ الیکشن لڑے تو خیر ہے, باقی کسی کو الیکشن لڑنے کی امید جو رولا ملک میں پڑا ہوا جی لیول پلینگ فیلڈ, سب سے زیادہ جو لیول پلینگ فیلڈ ڈسٹرب ہوا وہ تو کے پی پی میں ہوا ہے, وہ ہلنے نہیں دے رہے. آپ گیلانی صاحب یہ ابھی پرسوں کی یا اس سے ایک دن پہلے کی خبر ہے, آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں ظلم کا یہ حال ہے کہ وہ دہشت گردوں نے کوئی 6 حجام جو ہیں بال کاٹنے والے ان کا قتل کر دیا ہے. ان کی لاشیں وہ پڑی تھیں اور وہ ٹویٹر پہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ بھی وہ لوگوں کے بال کاٹنے اور داڑھی چھوٹی یا مونڈنے پہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ ایک میسج بھی ہے شاید الیکشن سے پہلے کہ یہ میسج بھی ہے, اور یہ میں کیا کہوں جو پاکستان کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو جی روز ہمارے فورسز پہ ایڈمنسٹریشن پہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ ڈس اپیئر کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اب کوئی تنظیم نہیں بولی. کیا ان 6 لوگوں کا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو وہ 6 لوگ ہیں وہ جو شہید ہوئے اس ملک کے شہری نہیں تھے, ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ ان کے حقوق آپ کی نظر میں ہے, میری نظر میں ہے, باقی لوگوں کی نظر میں ہے. وہ جو سمپتھائزر ہیں وہ پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ جب ہم نے اقدامات لیے ہماری آپ دیکھیں ڈالر کی سمگلنگ شروع ہو گئی, چینی کی سمگلنگ, گندم کی سمگلنگ, اور پھر وہ ہمیں اقدامات لینے پڑے تو یہ ہمیں پہلی دفعہ سننے کو ملا کہ کوئی ملک جو ہے اپنے مہاجرین جو ہے اپنے شہری وہ واپس نہیں لے رہا, اور ہم نے تو ایک یکساں کارروائی کی کہ جو بھی ہمارے ہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہے وہ اپنے اپنے گھر جائے, اپنے ملک میں جائے. تو کون سا ملک ہے جو ایسے رکھ سکتا ہے؟ پرسوں تک جو اس کی فگر ہے وہ 4,75,000 کی جو ابھی ریپیٹریٹ ہوئے جو گئے, 4,75,000 لوگ ابھی یہ جو اس پالیسی کے نتیجے میں گئے ہیں. اب یہ 4,75,000 لوگ جو پاکستان میں بیٹھے تھے وہ خوراک بھی کھا رہے ہیں, ان کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے, پٹرول ڈیزل بھی پھونکتے ہیں, ان کو ایجوکیشن بھی چاہیے, ان کو بزنس بھی چاہیے, ان کو گیس بھی چاہیے, وہ ریلیز میں بھی جاتے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ, اور وہ دھماکوں میں بھی انوالو ہیں. دھماکوں میں تو موسٹلی وہی لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں. وہ پاکستان کے شہری تو میرا نہیں خیال کہ کسی لیول پہ بھی وہ بیچارے اس کام میں انوالو ہیں. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز آئے ہوئے ہیں ہر کام میں انوالو ہیں. 40 لاکھ بندہ ہم پہلے لے کے بیٹھے. آپ دیکھیں نا, یہ تو شکر کریں نا ہمارا ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ان اقدامات سے, وہ اس وجہ اور سمگلنگ آپ نے بند کی, اس سے بھی آپ کی معیشت جو ہے وہ سنبھلنے لگی. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک آخر دہشت گردی کے خلاف اقدام ہے نا کہ بھائی صاحب اپنے گھر جائیں, ہم اپنا ملک جو ہے اپنے شہریوں کے لیے چلائیں گے. ہم تو پہلے ہی غریب ملک ہیں, اور یہ 4,75,000 آپ کہہ رہے ہیں, ابھی تو اور لوگ ہیں جنہوں نے ابھی جانا ہے. یہ ٹوٹل 40 لاکھ ہیں, چلے ان میں غیر قانونی نہیں ہوں گے, زیادہ 40 تھے, 40 تو رجسٹرڈ ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں, اس کے علاوہ جو ہیں. لیکن پاکستان نے صرف غیر قانونی جو لوگ آپ ہیں جو اگر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں سیزن ان کو میں واپس مری بھیجا. جائیں, سوات, کلان, نران, پشاور کے علاقوں میں آج کل چلے جائیں, یو ول فائنڈ سو مینی افغان مہاجرین کپڑے کے کاروبار میں, جوتوں کے کاروبار میں. they will وہ بڑے فخر سے کہیں جی میں افغان مہاجر ہوں. لیکن ہم نے 40 سال ان کی خدمت کی ہے. اللہ اکبر. یہ جو مہاجرین کے چکر میں مہاجرین کے جو ٹولے آئے ہیں 79 آنورڈز, دسمبر 79, آج کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 45 سال. وہ جو تیسری جنریشن آ گئی ہے, تیسری چوتھی جنریشن آ گئی سر. وہ جو بچے تھے ان کو کوئی جگہ نہیں تھی, ان کو وہ گلی ڈنڈا کھیلتے کھیلتے ہمارے بچوں نے ان کو کرکٹ سکھا دی. ہاں آپ نے بڑی زبردست بات, یا آپ کرکٹ کا میچ جو ہے وہ ایک طرح کی سکھائے ہوئے بھی اس ملک کے ہیں, اور ایسے ہے جیسے کوئی جنگ کا سما ہوتا ہے. سر آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ میچ جیت گئے انسیڈنٹلی فرسٹ ٹائم فرام پاکستان, جو بھی کھیل کا حصہ ہے, کھیل کا حصہ, تو اس نے کیا جواب دیا جو تھا وہ مین آف دی میچ, کہ جی میں مین آف میچ ایوارڈ میں ان لوگوں کے نام کر رہا ہوں جن کو پاکستان نکال رہا ہے. ہم اپنے گھر سے لوگوں کو نکالیں نا,
یہ میں نے کہا نا کہ کیا ہمارے بچوں کو کھانا نہیں کون ملے؟ سا ملک اجازت دیتا ہے کہ غیر قانونی جو لوگ ہیں مہاجرین یہاں آ کر رہتے ہیں، یہاں پر آ کر اسمگلنگ کریں، مختلف جرائم میں ملوث ہوں؟ ایون آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاؤں کہ جو بڑے شہروں میں موبائل سنیچنگ اور یہ جو پیسے چھیننے کی جو واردات ہے، خاص طور پر اسلام آباد اور کراچی میں، اس کا گراف اچانک سے بہت نیچے آیا، جی اسلام آباد میں اور تو جو پچھلے موبائل دنوں میں یہاں بہت سے بڑھ چھینا گیا جاتا تھا وہ کابل میں چل رہا ہوتا تھا اس اسلام کی آباد میں پچھلے دنوں میں تو بہت بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ بڑھ گیا. جی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اب اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا گیا. اس کی کنٹرول کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا گیا، ان لوگوں کو کہا گیا جی کہ آپ چلے جائیں، ہم نہیں گزار سر. اور بہت ساری مارل کرپشنز میں یہ لوگ انوالو ہیں، ڈرگس میں ہیں، ڈرگز میں اور سمگلنگ، ہر طرح کی سمگلنگ اور میں. وہ باتیں میں ٹی وی بیٹھ کے نہیں کر سکتا جن جی ہاں. چیزوں میں، جن پیشوں میں یہ اور افغان ٹرانزٹ کے ٹریڈ کے نام پر بھی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی ایک کہانی ہے. بہرحال ہم نے پہلی دفعہ ایک پورا ایکشن لیا ہے، اور اس میں نیت نظر آتی ہے ریاست کی کہ ہم نے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اور جو ہمارے ہاں آ کر دہشت گردی کرے گا یا جس کا ارادہ ہے ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے. جی سر. اس میں تو آئی مسٹ کمپلیمنٹ دی پریزنٹ رجیم اینڈ پریزنٹ جو گورنمنٹ جو ہمارے انسٹیٹیوشنس، پرٹیکولرلی دی پریزنٹ آرمی چیف پلیڈ اے ویری وائٹل رول. اور انہوں نے ایک بات کا طے کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. قطعاً کوئی دباؤ نہیں لیا گیا. بھئی پرفیوم امپورٹ کر رہے ہیں، وہ جا رہا ہے وہاں پہ کنٹینر سیدھا جا کے کھل رہا ہے اور آ رہا ہے پاکستان کی مارکیٹ میں. ٹائر امپورٹ کر رہے ہیں، اتنی گاڑیاں ہی نہیں، اسپیئر پارٹس امپورٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہمیں واپس بم مل رہے ہیں، ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. یہ جواب ہے ہمارے ان کی خدمت کرنے کا. سر ان کی خدمت کے نتیجے میں ہی ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی نا، ان کی خدمت کے نتیجے میں ہی آپ کو ہیروئن ملی ہے، ان کی خدمت کے نتیجے میں آپ کو کلاشنکوف ملا ہے، ان کی خدمت کے نتیجے میں آپ کو بم بلاسٹنگ ملی ہے. 80,000 85,000 بندہ آپ کا شہید ہو گیا ہے. جی بالکل. اور اگر 85,000 بندہ شہید ہوا تو کم از کم سمجھ لیں کہ 10 لاکھ بندہ تو ان کا ڈائریکٹ افیکٹڈ نا. فیملیز ہیں، فیملیز ہیں. ٹھیک ہے، باپ ماں بہن بھائی بیٹے بچیاں بیوی. اور اس کے علاوہ جو آپ کی اکانومی پہ جو بوجھ پڑا لوگ آتے نہیں جی. کراچی نہیں آتا بندہ کہ جی وہ تو بم دھماکے ہو رہے ہیں لاہور میں، جی وہ تو افغان بیٹھے ہوئے ہیں، جی وہ وہاں پہ جی پتہ نہیں ماحول خراب ہو گیا ہمارے لیے، بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. ایک پیسفل کنٹری. مجھے یاد ہے توصیف صاحب چھوٹے تھے ہم اسکول کالج میں، یہاں لاہور میں نا مکلوڈ روڈ کے جو ہوٹلس تھے، بی کلاس ہوٹلس، وہاں پر اس قدر ویگنز اور کارز ہوتی تھیں، ہم ان کو اس زمانے میں لوگ بولتے تھے ہپیز، ٹورسٹ کی. وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے نا فورڈ ویگنز ہوتی تھی ان کی اپنی پرائیویٹ، ان میں بیٹھ کر تو آ کر وہ یہاں پہ ہوٹلوں میں رہتے تھے کئی دن، اور محلوں میں گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے. They were so secured, they were so at ease کہ کوئی ان کو نہ تنگ کرتا تھا، نہ کوئی ان کو خطرہ تھا، نہ ان کو ڈر تھا. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ مال روڈ پہ ہائی کورٹ کے پریمیسز میں بھی ایک فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی، بھوانی جنکشن کی شوٹنگ ہوئی پاکستان میں. بس وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے کہ بس ایک قدم غلط پڑا تھا راہ شوق میں، پھر دیر تک منزل ہمیں ڈھونڈتی رہی. اور یہ ہمارے ذمہ لگ گیا ہے یہ کام کہ اب ہم نے دہشت گردی سے بھی لڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی یہ احساس دلانا ہے کہ یہ خطرہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ گرینڈ ایجنڈا ہے، ورنہ وہ اپنی حکومت پر مطمئن ہو جاتے. پھر وہاں داعش موجود ہے، داعش کا جو ایجنڈا ہے وہ تو بالکل ہی خوفناک ہے. تو دنیا کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اگر جو ہیٹ آ رہی ہے تو وہ اس کے بعد ان کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو اس جو معاملے کو، اس برائی کو یہاں پر ہی ختم کرنا بہت ضروری ہے. سر اس کے لیے دنیا کا تو بالکل ایک آپ جو فرما رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ ہمارا ہے. بس یہ دیکھو، وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ.
وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ جی زیرو ٹالرنس. میرا خیال ہے ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے. ہاں اور جی دیکھیں ڈیسائیڈ تو کر لیا کوئی گیا, بھی اسی اب وجہ اس سے کو تو ہم نے نیچے لے کر آنا ہے. اسی وجہ سے اتنی چیخو پکار بھی وہاں ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا, اور ہم نے صرف ڈیسائیڈ نہیں کیا, ہم نے عملی اقدامات لیے عمل بھی شروع کہ کر دیا. یہ اب ایسا ممکن نہیں ہوگا, فری لنچ یہاں پر نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ہے, ہمارے ملک میں حکومت ہے, تو پھر آپ اپنے ملک میں جا کے رہیں. سر اب 50 لاکھ بندے کو کون ملک دنیا میں افورڈ کر سکتا ہے؟ 50 لاکھ کے تو ملک نہیں ہے دنیا میں. جی ہاں, وہ کہتے ہیں جی جہاں 25 کروڑ ہیں تو 50 لاکھ سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. اسی مائنڈ سیٹ نے تو ہمارا بڑا کر دیا. خیر جو ہمارے اوپر پولیو کا جو جتنے چارجز آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہیں سے آتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور پھر ایک پاپولسٹ لیڈر پہ بات کرتے ہیں. چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے. درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری ہے. شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدھا نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنی جو بھی عبادات تھیں, اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے. کتنا قریب ہے ویسے؟ بہت قریب. بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج پہ. جو 9 سال ہو جائیں گے ہمیں, ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی. قرآن فرماتا ہے کہ آؤ ان کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں جو ہماری تمہاری. تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اب ہمارا جو تیسرا جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں ہم. اس میں ہم ایک اور پاپولسٹ لیڈر اور ایک اور جس نے اپنی ملک کو اپنی باتوں سے, اپنی عوام کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھایا اور پھر کیا انجام ہوا, اس پر بات کریں گے. گیلانی صاحب, ایک شخص تھا جو ماڈرن دور کا جولیس سیزر بننا چاہتا تھا, اگسٹس بننا چاہتا تھا, اور اسی طرح کا سلام بھی کیا کرتا تھا. اس کے ذہن میں یہ تھا, اور کسی بھی قیمت پر اقتدار جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. میں مسولینی کی بات کر رہا ہوں, اٹلی کے مسولینی کی. اور یہ ہٹلر ہو, مسولینی ہو, یہ سب تقریباً آگے پیچھے ایک ہی دور کی پیداوار ہے. اچھا, پھر اس نے یہ بھی ایک فنومینا ہے, پاپولر لیڈر تھا, پاپولر سیاست کی, اور یہ بھی ایک کوئی کامن فنومینا ہے کہ جی وہ جاذب نظر تھا, لمبا قد اور اچھے جسم کا مالک, اور اس کی وجہ سے بھی وہ لوگوں میں اس کی کشش بڑھی. پھر وہ اچھا بولنے والا تھا, تقریر بڑی اچھی کرتا تھا, اس وجہ سے بھی اس کے لوگوں میں اس کی بات جو ہے وہ شروع ہوئی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پہلے سوشلسٹ تھا جی, اور اس نے سوشلزم سے اپنی سیاست شروع کی, بلکہ اس کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ سوئٹزرلینڈ گیا تو اس کے پھوٹی کوڑی نہیں تھی اس کی جیب میں, لیکن کارل مارکس کی تصویر اس کے جیب میں تھی, صرف وہی تھی. اور پھر وہاں سوئٹزرلینڈ میں اس نے ٹریڈ یونین کے لیے کام شروع کیا, اور وہاں پر پھر اسے نکال دیا گیا. پھر اس نے آ کے اٹلی میں کام شروع کیا, اور پھر یہاں بھی کچھ عرصہ وہ جیل میں رہا. کئی دفعہ, 5 دفعہ, اور میرا خیال 1909 میں. اچھا, یہ کوئی کامن فیکٹرز بھی ہیں ان کے, جو بھی یہ پاپولسٹ سیاست جو لوگ کرتے ہیں. پھر وہ 1909 میں شاید کچھ عرصے کے لیے رہا ہوا, تو پھر اس نے اپنے باپ کی سابق جو محبوبہ تھی اس کی 16 سالہ بیٹی سے شادی کر لی. تو یہ ایک انہوں نے اخبار اپنا بھی نکالا, اس نے پہلے ملازم ہوا, پھر وہاں سے نکلا, پھر اپنا نکالا. اوانتی میں پہلے ملازم ہوا, اوانتی جو سوشلسٹ کا جو تھا, اور اس کے بعد وہ لیواٹا ڈی کلاسی شاید ایک اخبار تھا جو اس کا اپنا تھا, اور اس نے وہ کامیابی سے چلایا, بہت کامیاب, اور ان کی یعنی کہ اشاعت بھی اوانتی کی دگنی کر دی. اچھا, اس کے بعد جنگ عظیم اول شروع ہو جاتی ہے, اور وہاں پر سارے ایسے پاپولسٹ لیڈرز کی طرح وہ ایک یو ٹرن بھی لیتا ہے, بہت بڑا.
یعنی جو سوشلسٹ پارٹی ہے وہ جنگ کے خلاف ہے، اور جناب مسولینی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس وقت جو اٹلی کا سرمایہ دار گھر ہے جو بھی ہے وہ اسلحے کے کام میں پیسے کما رہے ہیں، تو پہلے اس نے مخالفت کی اور اس کے بعد اسے اس میں فائدہ نظر آیا تو اس نے جنگ کی حمایت شروع کر دی، بلکہ محاذ جنگ پر بھی چلا گیا۔ جی وہاں پر جنگ میں حصہ بھی لیا اور زخمی بھی ہوئے۔ تو وہ آپ اس یو ٹرن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے تھا کہ جی یو وہ ٹرن لے اقتدار لیا؟ کے لیے تھا، ان کا ذاتی خیال یہ تھا جی کہ جو میری پاپولرسٹ موومنٹ ہے اور جو میں چاہتا ہوں اس کے لیے فرانس کا جو جنگ میں رہنا بڑا ضروری ہے، اور ہم نے بیسیکلی وہ جو اٹلی کے سرمایہ دار تھے اور فرانس کے جو سرمایہ دار تھے وہ فنانس کر رہے تھے، تو ہی واز ون آف دی بینیفیشری، اور پھر وہ جنگ میں چلے گئے، وہاں پہ وہ زخمی ہو گئے، پھر وہ واپس آ گئے 1917 میں وہ واپس آ گئے تھے، اور پھر آگے انہوں نے جناب ایسا کیا ریٹرک تھا، کیا ان کی فزیک تھی، کیا وہ چرب زبانی تھی کہ اللہ اللہ، اور لوگوں کو اتنا گرویدہ بنا دیا کہ 1922 میں جا کے انہوں نے ایک پہلے اس سے پہلے انہوں نے ایک اپنا گینگ کریٹ کیا، گروپ کریٹ کیا، بلیک شرٹس۔ یہ میرا خیال جب جنگ عظیم ختم ہو گئی جی 1919 میں تو پھر یہ جو ہے ایک طرح کا گینگ ہی ہو گیا کہ وہ فاشسٹ پارٹی، جی اور وہ انہوں نے وجود میں آئی، کچھ 200 سابقہ فوجی اہلکار اور سیاسی جو لوگ تھے جو سوشلسٹوں کے مخالف تھے، انہوں نے اس کو اپنا لیڈر چن لیا اور فاشسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ سر وہ اس قدر پاپولر ہو گیا تھا کہ اس نے ایک گروپ جو کریٹ کیا، میں نے بھی آپ کو کہا تھا بلیک شرٹس، جی بلیک شرٹ والی اس کا جو مین فورس تھی وہ بلیک شرٹ تھی، در حقیقت وہ عسکری ونگ تھا، جی عسکری ونگ تھا ان کا۔ تو وہ 30,000 بلیک شرٹس کے 30,000 بلیک شرٹس کے جو ورکرز تھے، دے انٹر انٹو روم، انہوں نے سرکاری دفاتر پر قبضہ کر لیا۔ بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا بلکہ انٹرپٹ کرتا ہوں، 1920 تک تقریباً تمام شہروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور بلا تفریق سوشلسٹوں کا قتل عام کیا ان بلیک شرٹس جی نے۔ میں 1922 کی بات کر رہا ہوں جی، اور 1922 میں انہوں نے روم کا گھراؤ کر روم میں لیا۔ گھراؤ کر لیا، ٹرین اسٹیشنز کو، ٹرینز کو انہوں نے آکوپائی کر لیا، گورنمنٹ آفیسز کو انہوں نے کیپچر کر لیا، اینڈ ورچولی دی کیم کیپچولیٹڈ، اور ہی پوائنٹڈ ہم، اور ان کا ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں پرائم منسٹر بنائے۔ اچھا، اس ڈیمانڈ میں ایک اور پھر وہی ایک جو ان کا خاص ہوتا ہے شوق، ڈیمانڈ میں ایک اور بھی تھا کہ مجھے اگر آپ پرائم منسٹر بنا رہے ہیں تو 1 سال کے لیے ڈکٹیٹر کے اختیارات دیں گے۔ وہ تو آتے ہی انہوں نے لے لیا، آتے ہی لے لیے، اور اس کے بعد پھر ایک دھاندلی زدہ الیکشن کروائے۔ 3 months انہوں نے ساری امینڈمنٹس کر کے دھاندلی زدہ الیکشن کرائے، اینڈ ہی گاٹ دی میجورٹی، اینڈ دین ہی کنورٹڈ اٹلی انٹو فاشزم، اور کنگ بے بس تھا۔ ورچولی جب ان کو معزول کیا گیا 1943 میں غالباً، جی 1943 میں، تو کنگ نے ان کو بلایا ان رائٹنگ، ہی ریفیوز ٹو میٹ دی کنگ، پھر انہوں نے پکڑ کے اس کو اندر دے دیا۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ چرچل کبھی آئیڈیل تھا ایک دور میں، بلو آئیڈ تھا، اور امریکی صدر نے بھی کہا کہ جی یہ ہمارا بہت بڑا اتحادی ہوگا، اور چرچل نے کہا یہ اس وقت کا بہت بڑا قانون دان ہے، اور ہٹلر تو خیر اس کا فین بنا تھا کبھی، اور ہٹلر جو ہے وہ اس معاملے میں یہ تھا کہ وہ اس کو دیکھ کے اپنی سیاست آگے بڑھا رہا تھا۔ سر ہٹلر نے تو جب اس کو ڈپوز کیا گیا 1943 سے تھوڑا پہلے، تو ہٹلر نے تو اپنے گریلے بھیجے تھے جو اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ وہ جب جنگ عظیم جو ختم ہوئی تو اس کو آسٹریا کا تھوڑا سا ٹکڑا دیا گیا، اور اس وجہ سے یہ اپنے اتحادیوں سے ناراض ہو گیا کہ یہ مجھے حصہ تھوڑا ملا ہے اور مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اپنی پبلک کو، ظاہر ہے جنگ عظیم سے اٹلی نکلا تھا، اور جب یہ نکلا تو اس نے یہ ریٹورک شروع کیا کہ جی میں آؤں گا، جو ہر پاپولسٹ لیڈر کا ہوتا ہے کہ میں آؤں گا تو مسائل حل ہوں گے۔ یہ حالانکہ جنگ کی وجہ سے وہ اس نے معیشت پر بھی سیاست کی، بہت زیادہ معیشت کو سیاست کے لیے استعمال کیا کہ جی ہمارے حالات جو ہے نا اس نظام کی وجہ سے خراب ہیں، اور میں اس نظام کو اکھاڑ پھینکوں گا۔ توصیف صاحب اس کی سب سے بڑی جو پرابلم تھی نا، پرابلم نہیں جو اس کا، جس کو اس نے بڑا سکسیسفلی اپنا کیمپین کی،
وہ تھی کہ وہ ہر طرح کا جھوٹا سچا الزام لگانے کا ماہر تھا. آج اس نے جو آپ پہ الزام لگایا کل اس کو مگر گیا. یو ٹرن کا بادشاہ, یو ٹرن کا تو میں نے آپ کو بھی پہلے ماڈرن mention ہسٹری میں جو یو ٹرن کا سب سے پہلا بادشاہ ہے جس کو سرپرائز, جس کو پرائز دیا جائے, وہ یہ صاحب تھے. کیا. آپ دیکھیں نا, جس سوشلسٹ پارٹی میں رہا, پھر اس نے اپنا دشمن کے طور پر اس کو کریٹ کیا. اس کو ایک دشمن چاہیے تھا جس کو وہ نشانے پہ رکھتا, اور پھر اس نے سوشلسٹوں کو نشانے پہ رکھا. اور ایون جب 1934 میں ہٹلر جو ہے وہاں دورے پر آیا اور دونوں کار کی سیر پہ نکلے, تو ہٹلر نے اس سے وہ آسٹریا کا چھوٹا حصہ مانگ لیا. جی ہٹلر تو نیا آیا تھا نا جی, ہٹلر نیا آیا تھا, لیکن اس نے ہٹلر کے بارے میں بھی جو کہا کہ ہٹلر ایک چھوٹا سا پاگل احمق شخص ہے, اس نے انکار کر دیا شروع میں. لیکن یو ٹرن آپ دیکھیں کہ بعد میں وہی آسٹریا وہ ہٹلر کے حوالے کر دیتے. جی اس وقت اس کے دل میں یہ تھا, ہی واز رادر کنونسڈ کہ جاپان اور جرمنی جو ہیں وہ ورلڈ وار جیتیں گے. جی, اور کیونکہ جاپان نے بہت زیادہ ایریا آکوپائی کر دیا تھا, ہٹلر نے بہت ایریا آکوپائی کر دیا تھا, یہ ورلڈ وار جیتیں گے. اور آئی شوڈنٹ بی ڈپرائیوڈ, ہمیں بھی لیکن سب بڑک بازوں کی طرح, وہ جو بڑک بازی تو ان کا خاص ہوتا ہے, وہ البانیہ پہ حملہ کیا, پھر یونان پہ حملہ کیا, اور وہ کمزور ملک ہونے کے باوجود وہ چھا گیا, بڑی ریزسٹنس, اور انہوں نے ان کو ہرایا, اور ہٹلر پھر ان کی مدد کو پہنچا اور پھر دوبارہ سے یونان فتح کیا. وہاں سے ہٹلر کے مظالم سے تنگ آ کر بے پناہ جیوز جو تھے وہ اٹلی میں آ کر پناہ کی دینوں. اٹلی میں سے جیوز کو تو اس نے حوالے بھی کرتا اس رہا. نے جیوز حوالے کیے, جو ان میں سے 10,000 بندہ تو کنسنٹریشن کیمپ میں ہٹلر نے مارا ہے, جو کہ ریپیٹریٹ ہوئے تھے اٹلی سے. تو اس نے ہر وہ کام کیا جو کہ ایک ڈکٹیٹر اور فاشسٹ اپنے اقتدار. فاشسٹ تو جی اس کی پارٹی کے نام سے نکلا, بلکہ ایک پاپولسٹ جو سیاست جو ہوتی ہے اس کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. پاپولر سیاست کے جتنے اصول ہیں وہ ایک ہی ہیں ہر جگہ, چاہے یہ ملک ہو, چاہے کوئی اور ملک ہو, چاہے ہمارا ملک ہو, چاہے کہیں اور ملک ہو, یہ ایک ہی ہے. آج کل ہم اس کے شکار ہیں. ناظرین, یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ اگر ہمارے یہاں پر کچھ ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور جو بھی, اور پھر احتیاط کرنی ہے. اپنے ملک کو ایسی تباہی کی طرف ہم جانے دینے کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے بعد مارکسزم کو دشمن بنایا, اور پھر اس کے بعد ایتھوپیا کو, ایتھوپیا, شمالی افریقہ, پھر یہ ساری شکستیں, یہ اس کا جو ہے پھر واپسی بھی شروع ہوئی. وہ ساری بڑک بازی, لیبیا پہ اتنی زیادہ اس نے بمباری کی, جی ہاں, اتنے زیادہ بندے مارے, اور شمالی افریقہ سے پھر ریٹریٹ کیا, وہاں سے شکست ہوئی, پھر صومالیہ بھی چھوڑا, ایتھوپیا بھی چھوڑا, اور پھر اسی فاشسٹ پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ اسے فارغ کر دیا جائے. نو کانفیڈنس ہوا اس کا, نو کانفیڈنس ہوا, اور پھر اس کو قید کر دیا بادشاہ نے. اور اس کے بعد جرمنی کے کمانڈوز آئے, ہٹلر نے بھیجے, اور اپنے بھائی کو بچا کے وہ میونخ لے گئے, اور پھر ایگزائل گورنمنٹ اس کی قائم کر دی. ایگزائل نہیں, پھر تھوڑا سا حصہ اٹلی کا, شمالی اٹلی کا, وہ جو ہے وہ بھی اس میں وہاں ایگزائل گورنمنٹ قائم کر دی اس کی, بادشاہ کے برابر میں اس کی ایگزائل گورنمنٹ قائم کر دی. اور پھر دوبارہ یہ وہ جو آپ نے ابھی پہلے بات کی تھی کہ جو امید تھی کہ یہ جاپان اور جرمنی جنگ جیت جائیں گے تو میری بھی واہ واہ ہوگی, تو وہ جو واہ واہ نہ ہو سکی. اور پھر جو تابوت میں آخری کیل جو وہ ٹھونکا گیا, وہ سسلی پہ جب برطانیہ اور امریکہ نے حملہ کیا تو ساری کارکردگی, ساری وہ مردانگی, سارا وہ ریٹورک جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا, کچھ بھی نہیں کر سکے. جی وہ اور پھر وہ بغاوت ہو گئی ان کے خلاف. اور پھر انجام یہ ہوا ناظرین کہ وہ جرمن فوجی کے روپ میں اب وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوا سوئٹزرلینڈ کی طرف. اور پھر سوئٹزرلینڈ سے 25 کلومیٹر دور ایک جھیل کنارے ایک قصبہ ہے ڈوگو, وہاں پر سوشلسٹوں نے, جو وہاں انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا, وہاں پر اسے پہچان لیا اور پھر اسے پکڑ لیا گیا. اور اس کی بیگم دونوں کو ایگزیکیوٹ کر دیا. جی, وہ اس کی محبوبہ تھی جی, جس نے وہ اس کی پیروکار بھی تھی. اور پھر اس کو واپس لایا گیا اور ایک فارم ہاؤس میں قید رکھا گیا, اور پھر دونوں کو گولی سے اڑا دیا گیا. اور پھر اسی میلان شہر کے چوک میں
اس کی لاش وہاں لٹکتی رہی کئی دن۔ کہ کئی دن کہ وہ جہاں پر سوشلسٹوں کی لاشیں پھینکتا ہوتا تھا اور وہاں پر ہی اس کی لاشیں پڑی رہیں ان ساروں کی جو اس کے چاہنے والے تھے، اور بعد میں کہیں جا کر اٹلی کی گورنمنٹ نے اس کا کوئی مقبرہ وغیرہ بنا دیا۔ خیر بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی سیاست ہوتی ہے کہ بھی میں کر دوں گا، میں ہی واحد آدمی ہوں، میں نجات دہندہ ہوں، تو اس کا انجام کم یا زیادہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو ہٹلر کا بتایا تھا، آج ہٹلر کا ہی ایک ہم اثر جو ہے وہ مسولینی کا بتایا۔ مسولینی یہ کہتا تھا کہ اٹلی کا جو نظام حکومت ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور ہٹلر کا بھی یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ وہ جرمنی قوم جو ہے وہ بڑی برتر ہے، وہ جمہوری قوموں نے ان ساروں کو شکست دی، اور یہ تمام ایسے جو لوگ تھے جو فاشسٹ تھے، جو پاپولسٹ لیڈرشپ کی بنیاد پر اقتدار میں آئے تھے، سب اپنے انجام کو پہنچے۔ نصیحت کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھی الیکشن آ رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے، ہمارے ہر وقت سیاست ہوتی ہے، ہر ملک میں سیاست ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہم نے ان چیزوں کو انہی پیمانوں پر رکھنا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ بھی کوئی سستے نعرے تو نہیں بیچے جا رہے ہمارے سامنے، اور کہیں ہم ان کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ اور یقین رکھیے کہ اس میں سب سے بڑا شکار جو ہے ہر پاپولسٹ لیڈر کا، وہ نوجوان ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے یہ سیگمنٹ لانے کا مقصد بھی یہی ہے، کتابوں کا ریویو لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نالج کی طرف جائیں، پورا نالج لیں، پوری انفارمیشن رکھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے ملک کو، اس کی سیاست کو، اس کی گورننس کو کدھر لے کے جانا ہے اور اس کو کس طرح ترقی دینی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔